بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، سبق نمبر 76 ہے، اور سبق نمبر 75 کے اندر ہم نے حرم کے اندر شکار کرنے کی ممانعت کی بحث کو شروع کیا تھا، اور محرم کے لیے ہم نے کہا کہ وہ شکار کوئی بھی نہیں کر سکتا خشکی پر، البتہ یہ کہ سمندری شکار اس کے لیے حلال ہے۔ اس میں ہم نے حرم کی حرمت سے متعلق بات کی تھی کہ حرم کے اندر چونکہ جانوروں کو بھی اللہ تعالیٰ نے امان دے دیا ہے، اس کی نباتات کو بھی امان دے دیا ہے، تو اس میں ہم نے شکار کی بات کی تھی کہ شکار کو قتل کرنے سے آیت میں ممانعت آئی ہے۔ تو اب شکار سے مراد ہم نے کہا کہ وہ خلقتاً وحشی اور جنگلی جانور ہو، اور یہ کہ وہ موذی نہ ہو۔ یہ آج کی سبق کے اندر ایک مین پوائنٹ ہے کہ اگر وہ جانور ایسا ہے جس کو محرم نے مارا ہے کہ وہ موذی ہے، فطرتاً اس نے اذیت ہی دینی ہوتی ہے انسان کو، تو پھر تو اس کے قتل کرنے کا حکم آیا ہوا ہے، پھر تو وہ مارنا ہی مارنا ہے، تو لہٰذا اس کے مارنے میں کچھ لازم نہیں ہوگا۔ اور اسی طریقے سے وہ جانور جو گھروں کے اندر ہوتے ہیں، لوگوں نے اپنے پالتو جانور رکھے ہوئے ہیں، حلال جانور ہیں، گائے ہے، بھینس ہے، بکری ہے، یا اس طریقے سے وہ کتا ہے جو گھروں کے اندر پالتو کتا ہوتا ہے، بلی ہوتی ہے گھروں کے اندر، تو پھر وہ بھی شکار نہیں ہوگا۔ لہٰذا شکار کی بیس سے وہ بھی نکل جائیں گے۔ گھروں کے اندر جو ہوتے ہیں جانور، ان کو ذبح کرنا بھی محرم کے لیے جائز ہے، محرم کے لیے ان کو کھانا بھی جائز ہے، سب کچھ کرنا جائز ہے۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ شکار سے مراد ایسا جانور کہ جو موذی بھی نہ ہو اور گھروں کے اندر پالتو بھی نہ ہو، بلکہ وحشی اور جنگلی ہی ہو، اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ وہ خود اپنے آپ کو یعنی اڑا کر یا اپنے آپ کو اپنے پنجوں کے ذریعے سے وہ بچا سکتا ہو۔ اور یہ ہے کہ جنگلی جو شکار کے اندر آتے ہیں جتنے بھی چیزیں، وہ پھر اس میں آ جائیں گی۔ جنگلی خرگوش ہے، اس طریقے سے جنگلی بکری ہے، اور اس طریقے سے ہرن ہے، یہ جتنے بھی ہیں، تو اس میں پھر یہ کہ اس میں حرام جانور بھی آ سکتے ہیں، جیسے کہ ہم نے پڑھا بجو ہے، اس طریقے سے دوسرے جو جتنی بھی چیزیں ہیں، اس میں ہم نے شتر مرغ پڑھ لیا تھا، تو یہ سارے جنگلی جو ہیں وہ پھر اس میں آئیں گے کہ یہ شکار کے حکم میں ہوں گے۔ تو امید ہے کہ آپ اس خلاصے سے اور اس بحث سے سمجھ چکے ہوں گے۔ تو آج کے ہمارا سبق بھی تقریباً اسی کے اوپر ہے کہ جو پہلے میں تو یہ تھا کہ اس جانور کو قتل کر دیا، اس شکار کو قتل کر دیا تو اس کی جزا ہے، جزا میں ہم نے کہا کہ مثل مانوی ہے، اور اگر قتل نہیں کیا، زخمی کیا، تو پھر کیا حکم ہوگا۔ تو آج کا ہمارا سبق وہ اسی سے ریلیٹڈ ہے کہ زخمی کر دیا تو پھر کیا حکم ہے، اس طریقے سے حشرات کو مارنے سے کیا کچھ لازم ہوگا یا نہیں ہوگا۔ سبق نمبر 76 کے اندر ان سے متعلق بات ہوگی۔ تو عبارت یہاں سے ہے کہ ومن جرح صیدا، اگر کسی نے جانور کو زخمی کیا ہے، او نتف شعرہ، یا اس کے بال نوچ دیے ہیں، یعنی اس طرح کا کوئی وہ ہے کہ اس کے بال اکھڑ گئے ہیں، او قطع عضوا منہ، یا اس کا کوئی عضو کٹ گیا ہے، اس سے کاٹ دیا ہے، تو ضمن ما نقص من قیمت ہی، تو چونکہ مکمل طور پر قتل تو ہوا نہیں ہے، لیکن اس کی وجہ سے اس کی قیمت دیکھی جائے گی کہ ویسے پہلے اس کی قیمت کتنی تھی، اور اب اس زخم کے بعد اس کی ویلیو، اس کی قیمت کتنی گھٹ گئی ہے، تو درمیان میں جو قیمت کم ہوئی ہے اتنی قیمت کا یہ محرم ضامن ہوگا۔ تو یعنی جتنا اس نے نقصان کیا ہے اس کی بقدر زمان بھی آئے گا۔ وَإِن نَتَفَ رِيشَ طَائِرٍ، اگر اس نے پرندے کے پروں کو نوچ دیا ہے، او قطع قوائم صید، یا شکار کے جو پاؤں ہیں ان کو اس نے کاٹ دیا ہے، تو اس کے ذریعے سے وہ فخرج به من حیز الامتناع، وہ اپنے آپ کو محفوظ کرنے والی جو سچویشن ہوتی ہے اس سے وہ نکل گیا ہے، وہ جانور یا وہ پرندہ۔ حیز الامتناع کا معنی کہ اپنے آپ کو محفوظ کرنے کی حالت اس سے وہ نکل گئے ہیں، اور وہ اب اپنے آپ کو محفوظ نہیں پا رہے، اور وہ پرندہ ہے تو وہ اڑ نہیں سکتا، جانور ہے تو وہ اب چل نہیں سکتا، اس طرح کا زخم اس کو آ گیا ہے، تو ظاہر ہے کہ اس کی وجہ سے گویا کہ کل منفعت ہی زائل ہو گئی ان کی، فعلیہ قیمتہ کاملۃ، لہٰذا اب اس محرم کے اوپر قیمت کامل لازم ہوگی، جس طریقے سے قتل کرنے کی وجہ سے ہوتا ہے اس وجہ سے یہاں پہ بھی ہوگی۔ ومن کسر بیض صید، اگر شکار کا انڈا توڑ دیا ہے تو فعلیہ قیمتہ، انڈے کی قیمت لازم ہوگی، کیونکہ انڈا بھی اس کا ایک قیمتی چیز ہے، اور بعد میں جل کر اس سے بچے نکلتے تو ایک نقصان تو ہے۔ فإن خرج من البیضۃ فرخ میت،
اور اگر اس میں کوئی مردہ بچہ نکل آیا ہے انڈے سے تو فعلیہ قیمت حیًا، تو اب اس بچے کی جو زندہ کی حالت میں جو قیمت ہونی چاہیے، شترمرغ مطلب مثال کے طور پر یہ کہ بطخ کا انڈا ہے، جنگلی بطخ ہے اس کا انڈا ہے، یا جنگلی مرغ کا انڈا ہے، اس کو اس نے اگر اس میں سے بچہ نکل آیا، یا چڑیا ہے تو اس کا انڈا نکلا ہے، تو اس میں سے ظاہر ہے کہ اس بچے کی قیمت جتنی ہونی چاہیے ذوا عدل منکم، تو ہے نا کہ عادل آدمی اس کی قیمت لگائیں گے تو وہ قیمت دینی پڑے گی۔ ظاہر ہے کہ ہم یہ سمجھیں گے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ بچہ جو انڈے کے اندر مرا ہے وہ اس ضرب کی وجہ سے مرا ہے۔ اچھا، آگے کچھ جانور ایسے ہیں 5-6 قسم کے کہ جن کے بارے میں حدیث میں آئے کہ یہ چونکہ فطرتاً یہ بھی موذی ہیں، لہٰذا ان کے حکم میں جتنے جانور ہوں گے یہ تو ہوں گے ہی ہوں گے، پانچوں کے پانچوں، اور اسی طرح ان کے حکم میں جتنے دوسرے جانور بھی ہوں گے ان کو اگر قتل کر دیا، ان کو مار دیا تو محرم کے اوپر کچھ نہیں آئے گا، کیونکہ موذی ہیں، اور موذی یعنی اذیت دینے والا، تکلیف دینے والا جو جانور ہوتا ہے اس کو تو مارنے کا حکم ہے۔ اس لیے فرمایا کہ ولیس فی قتل الغرابی، جو کوہ ہے اس کو قتل کرنے میں، والحداتی، اور چیل جو ہوتی ہے جو غلاظت وغیرہ کھاتی رہتی ہے، چیل یعنی بڑی سمجھ لیں کہ ایک تو ہوتا ہے عقاب، لیکن وہ تو ایک خوبصورت ایک پرندہ ہے، لیکن چیل جو ہوتی ہے وہ حرام کھانے والی ہوتی ہے، اور اس سے یعنی جسامت میں تو عقاب سے کافی کم ہوتی ہے، لیکن وہ جو ہوتی ہے وہ خاص طور پہ حرام کھانا، اس کا یعنی غلاظت کے اوپر اس کا بیٹھنا اور اس طرح کی چیزیں، اور خاص طور پہ وہ نقصان پہنچاتی ہے، کھیتی کو نقصان پہنچاتی ہے، تو یہ چونکہ اس کے بارے میں حدیث میں آیا کہ اس کو قتل کیا جائے، اس لیے اس کو قتل کیا جائے گا۔ والذئب، اور بھیڑیے کے بارے میں فرمایا کہ بھیڑیا چونکہ یہ موذی ہے اور اذیت دینے والا ہے تو اس کو قتل کیا جائے گا۔ والحیہ، اور سانپ کو، والعقرب، اور بچھو کو، اور والفار، اور چوہے کو، والکلب العقور، اور باولے کتے کو جو ہے اس میں قتل کرنے میں فرمایا کہ لیسا فی ہذہ، ان میں لیسا جزاؤن، جزا نہیں ہے۔ حدیث میں آئے کہ اب جتنے بھی چیر پھاڑ کرنے والے یا جتنے بھی موذی جو جانور ہوں گے، لہٰذا چیتا ہے، لہٰذا اسی طریقے سے دوسرے جتنے بھی جانور ہوں گے اگر وہ چیر پھاڑ کرنے والے ہیں، باولا کتے سے مراد جنگلی کتا ہے، وہ اس کے قتل کرنے میں کوئی جزا نہیں ہے۔ البتہ یہ کہ گھر کا کتا ہے تو وہ تو شکار نہیں ہے، ظاہر ہے کہ وہ تو گھر کے اندر حفاظت کے لیے رکھا گیا ہے، تو لہٰذا اس کو وہ شکار میں نہیں آئے گا، اس کے مارنے میں پھر کچھ بھی لازم نہیں ہوگا۔ البتہ بعض ائمہ کے نزدیک چیتا جو ہے اس کو اگر قتل کریں گے تو اس کے اوپر جزا آئے گی، چونکہ چیتا جو ہے وہ شکار ہی ہوتا ہے کہ لوگ اس کو شکار کرتے ہیں، مطلب چڑیا گھر میں رکھنے کے لیے کسی کے لیے، تو اس کے اگر قتل کر دیا یا اس کو پکڑنے کی وجہ سے جزا آئے گی۔ ولیس فی قتل البعوض والبراغیث والقراد شیء، اسی طریقے سے کچھ حشرات ہیں، کچھ کیڑے مکوڑے ہیں، ان کو اگر مار دیے تو اگر وہ فطرتاً وہ موذی ہیں تو ظاہر ہے کہ وہ ان کی وجہ سے پھر جزا نہیں آئے گی، کیونکہ ان کے مارنے کا حکم ہے، جیسے کہ یہ ہے کہ بعوض مچھر، والبراغیث اور پسو، اور والقراد اور چچڑی جو انسان کے ساتھ چمٹ جاتی ہے، یہ جانوروں کے جسم کے اندر ہوتی ہے، وہ ان کے ساتھ چمٹی ہوئی ہوتی ہے چچڑی، تو ان کی وجہ سے البتہ یہ ہے کہ کچھ بھی لازم نہیں ہوگا، کیونکہ یہ فطرتاً موذی ہیں، اذیت دینے والے ہیں، تو یہ ایک ہم نے علت پڑھی تھی کہ جو فطرتاً اذیت دینے والا ہو تو اس کے مارنے کا حکم ہوتا ہے باقاعدہ۔ ومن قتل قملۃ، اور اس طریقے سے اگر کسی نے جو بالوں کے اندر آ جاتی ہے اس کو مار دیا، اس کو قتل کر دیا ہے، تو تصدق بما شاء، تو جتنا چاہے صدقہ کر لے، ایک کھجور یا کچھ تھوڑا بہت اٹھا کر کسی کو دے دے، صدقہ کر لے، چونکہ یہ انسان کے پراگندہ ہونے کی وجہ سے جو پیدا ہوتی ہے، لہٰذا پراگندہ تو اس نے رہنا ہے، اور اس جو کو مارنا تو مطلب ہے کہ اپنے صفائی کر رہا ہے، حالانکہ صفائی تو حاجی نے احرام کی حالت میں کرنی نہیں ہے، اس نے تو پراگندہ رہنا ہے، عاشقانہ عبادت ہے، لہٰذا اگر اس نے اس طرح کر دیا ہے، جو کو مار دیا ہے، تو اب اس نے اس کا صدقہ دینا ہوگا۔ لیکن یہ یاد رکھیں، یہ سے وہ صدقہ نصف سا مراد نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد ہے کہ کچھ تھوڑی بہت چیز اٹھا کر کسی کو دے دے۔ ومن قتل جرادۃ، کہ ٹڈی کو مار دی ہے تو تصدق بما شاء، ٹڈی چونکہ نن موذی جانور ہے، انہیں کچھ بلکہ شکار ہے، لہٰذا اس میں بھی چونکہ چھوٹا ہے تو اس وجہ سے جنایت کے اندر جو جزا ہے اس میں بھی کمی آئے گی، وہ یہ ہے کہ جتنا چاہے تو وہ دے دے۔ وتمرۃ خیر من جرادہ، یہ تمرہ جتنا کا قول نقل کر دیا کہ اہل حمص کے اوپر ٹڈیاں آ گئی تھی اور وہ احرام کی حالت میں تھے، تو انہوں نے پوچھا تو فرمایا کہ تمرۃ خیر من جرادہ، کہ ایک کھجور کافی ہے اور بہتر ہے ایک ٹڈی سے، یعنی ایک ٹڈی کے بدلے میں ایک کھجور دے دیا کرو۔ ومن قتل ما لا یؤکل لحمہ، اس یہاں پر دیکھیں میں نے ابھی چیتوں کا ذکر کیا تھا، تو یہاں پہ آ بھی کیا ہے کہ اگر غیر معقول اللحم،
جانور کو شکار کیا، اس کو قتل کر دیا. ابھی تک تو یہ تھا کہ کھانے کے قابل جو جانور تھے، حلال تھے، ان کو کر دیا تو اس کی وجہ سے جزا آتی تھی، یعنی جنگلی جانوروں میں سے. تو یہاں پر فرمایا کہ ایسے ہیں کہ غیر معقول الحم، حرام جانور ہیں، من السباع چیتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو اسی کے برابر کے جو جانور ہیں تو ان کو کر دیا تو فعلیہ الجزا، جزا لازم ہوگی. یعنی شکار کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ ہی حلال ہی ہو، بلکہ حرام ہے لیکن شکار کی تعریف میں آتا ہے تو اس کے اوپر جزا آئے گی. ولا يتجاوز بقیمتها یا ولا يتجاوز بقیمتها شاتن، دونوں طریقے سے عبارت پڑھ سکتے ہیں. اگر یتجاوز پڑھیں گے تو پھر شاتن پڑھیں گے، یہ ہے کہ یعنی ایک بکری کی قیمت اس سے تجاوز، یعنی ایک بکری اس کی قیمت سے تجاوز نہ کرے، یا ایک بکری کی قیمت سے تجاوز نہیں کرے گا. بقیمت یعنی یہ کہ اگر جزا دینی ہے، مثال کے طور پر چیتا ہے تو چیتے کو شکار کر دیا تو اب اس کی جزا دینی ہے، جزا قیمت کے طور پر دینی ہے، تو کہتے ہیں کہ بکری کی قیمت سے اوپر نہیں جانا. کیوں؟ اس لیے کہ بکری جس طریقے سے اس کا گوشت حلال ہوتا ہے تو کم از کم تو جانور ایک درمیانہ سا ہے، تو اس طریقے سے چونکہ چیتے کا تو گوشت نہیں کھایا جاتا، نہ وہ دودھ دیتا ہے، نہ اس کا کوئی اور فائدہ اس طریقے سے بظاہر ہے، تو اس لیے فرماتے ہیں کہ چونکہ وہ حلال بھی نہیں ہے تو اس لیے ہم ادھر سے ان کے مقابلے میں صرف بکری تک محدود رہیں گے، اس کے برابر کا کوئی اونٹ یا کوئی اور بہت بڑے جانور کو نہیں اس کی مثل میں لائیں گے، بلکہ اس کی قیمت کے اعتبار وہ ایک حلال جانور جو درمیانہ سا بکری ہے بس اسی کو لے لیں گے. اس لیے فرمایا ولا یتجاوز بقیمتها شاتن یا ولا یتجاوز بقیمتها شاتن، کہ اس جو شکار اس نے چیتا یا اس کی ہم مثل کیا ہے تو اس سے اس کی قیمت تو لگائیں گے لیکن اس کی قیمت میں بکری کی قیمت سے تجاوز نہیں کریں گے. اگر 20,000 کا چیتا ہے اور بکری کی قیمت عام طور پہ 15,000 ہے مثال کے طور پر، تو 15,000 سے اوپر نہیں جائیں گے. آگے یہ ہے کہ محرم نے تو نہیں قتل کیا، لیکن یہ کہ اس کے اوپر حملہ کر دیا جانور نے، کسی درندے نے. وَإِنْ صَالَ السَّبْعُ عَلَى مُحْرِمٍ، یعنی کسی درندے نے اس کے اوپر یا چیتے نے اس کے اوپر حملہ کر دیا محرم کے اوپر، فَقَتَلَهُ، پھر اس نے آگے مقابلے میں اس پر فائر کھول دیا یا اس کو قتل کر دیا، فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ، اس صورت کے اندر نہیں ہے. ظاہر ہے کہ اس صورت میں تو اپنی جان بچا رہا ہے نا محرم، تو جان بچانا بھی تو فرض ہے نا، تو اس دوران اس نے مار دیا ہے، لہٰذا کوئی خوشی میں تو شکار نہیں کیا، لہٰذا کچھ لازم نہیں ہوگا. وَإِنِ اضْطُرَّ الْمُحْرِمُ إِلَىٰ أَكْلِ لَحْمِ الصَّيْدِ، اگر کہیں مجبوری ہو گئی ہے، اس کو شکار کھانے کی حاجت اشد ہو گئی ہے اور یعنی اس کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں ہے، فقتل، اس نے کوئی شکار مار ہی دیا اس صورت میں، فعلیہ جزا. ظاہر ہے کہ جتنا بھی وہ مجبور ہو، اس میں تو ہم نے پہلے ذکر کر دیا کہ وہ مجبور ہو یا اختیار سے ہو، خوشی سے کرے یا جان بوجھ کر کرے یا بھول کر کرے، ہر حالت میں جزا ہوتی ہے شکار کرنے میں. تو فرمایا کہ جزا بہرحال آئے گی لیکن گناہ نہیں ہوگا، البتہ یہ کہ اس نے مجبوری کی حالت میں کیا. ولا بأس بأن يذبح المحرم الشاة والبقرة والبعير والدجاج والبط الكسكرية، کہتے ہیں کہ کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ جانور جو شکار نہیں ہوتے، گھروں کے اندر ہوتے ہیں، تو ان کو حلال کرنا، ان کو ذبح کرنا اس کے محرم کے لیے، مثلا بکری کو، گائے کو، اور اس طرح اونٹ کو، مرغی کو. بط الکسکریہ یعنی کسکر گاؤں کا نام ہے بغداد کے اندر، اس کی طرف بطخ مشہور ہے کہ وہ بطخ جس کے کسکر یعنی پاؤں کے اندر وہ ایسی بطخ یعنی جو مطلب اڑتی نہیں ہے، یہ آپ سمجھ لیں. اور ایک ہوتی ہے غیر الکسکریہ جو اڑنے والی ہوتی ہے. تو فرمایا کہ اگر ان کو ذبح کرتے ہیں، چونکہ گھروں کے جانور ہیں، ان کے قتل کرنے میں کوئی ممانعات بھی نہیں ہے اور ان کو ذبح کرنے میں کوئی ممانعات بھی نہیں ہے، تو اس کو کر سکتا ہے. لیکن جو ممانعات ہے تو اس شکار کا کرنا بھی اس کے لیے، ذبح کرنا بھی حرام ہوتا ہے. وَإِنْ قَتَلَ حَمَامًا مُسَرْوَلًا، اگر کسی نے ایسی کبوتر کو قتل کر دیا، مار دیا، مسرولن ہے یعنی جس کے پنجوں کے بیچ میں جال ہوتی ہے، جال نما ہوتی ہے، اس کو مسرول سے سراویل سے ہے کہ اس کے پنجوں کے درمیان جو آگے اس کے پنجے ہوتے ہیں اس کے درمیان جال سا ہوتا ہے، اس کی تصویر بھی ہم دیکھ لیں گے. اگر اس کو کسی نے قتل کر دیا، اس کبوتر کو، او ذبیًا مستأنسا، کیونکہ عام طور پہ وہ کبوتر اڑنے میں سست ہوتی ہے اور وہ گھروں کے اندر ہی ہوتی ہے، وہ وحشی نہیں ہے تو وحشی لیکن عرضی طور پر وہ اہلی ہی ہوتی ہے. اس طریقے سے مستأنس یعنی مانوس پالتو ہرن، اس کو مار دیا ہے. تو چونکہ اگرچہ وہ عارضی طور پر وہ کسی کے گھر میں رکھے گئے ہوں لیکن خلقتاً وہ وحشی ہیں، تو ہم نے شرط لگائی تھی کہ جو خلقتاً وحشی ہو تو اس شکار کو مارنے کے اوپر اگرچہ وہ کسی کے پاس ہو تو جزا بہرحال آئے گی. تو فرمایا فعلیہ الجزاء، تو اس محرم کے اوپر جزا لازم ہے. یہاں سبق کو روک لیتے ہیں، انشاءاللہ آگے لاسٹ ہمارا سبق ہو جائے گا جو جنایات سے متعلق ہوگا. تو یہاں پہ ہم کچھ پکچر دیکھ لیتے ہیں ان چیزوں کی جن کو ابھی ہم نے ڈسکس کیا ہے. تو یہ بطخ ہے جی،
جس کو ہم البت الکسکری کہتے ہیں کہ جو اڑتی اڑتی نہیں ہے، جو تیرتی رہتی ہے پانی میں، اور اس کے مقابلے میں جو دوسری ہوتی ہے وہ غیر الکسکری ہوتی ہے، جو اڑ رہی ہوتی ہے۔ اور یہ جو ہے نا جی، کہ اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ چچڑی ہے، جو جانوروں کے اندر بھی ہوتی ہے، اور اس طریقے سے خاص طور پہ چرپائیوں کے جو جوڑ ہوتے ہیں ان میں آپ کو یہ ملتی ہے، تو یہ چچڑی ہے جس کو ہم قرات کہہ رہے تھے۔ یہ ہے جی البت الغیر الکسکری، جو دیکھیں ہوا میں اڑنے والی یہ بطخ سے خوبصورت سی، یہ غیر کسکری ہے۔ اور یہ ہے جی جس کو ہم حمام مسرول کہتے ہیں، اس کے پاؤں کو دیکھیں، پاؤں میں جو ہے وہ ایک خاص قسم کے جال ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ اتنی زیادہ اڑ نہیں سکتی۔ اور یہ ہے جی برغوث، یعنی پسو جسے ہم کہتے ہیں، اور کھٹمل جسے آپ کہہ سکتے ہیں، وہ یہ ہے جی۔ تو یہ یہاں پہ کچھ تصویریں ہیں، یہ خونخوار بھیڑیا کی طرح کا جانور جسے ہم ذبح کہتے ہیں وہ ہے۔ تو آج کا سبق بس یہیں پہ ہی اینڈ ہوتا ہے۔ سوال یہ ہے آپ سے کہ آج کے سبق میں ہم نے جو پڑھا ہے کہ شکار کو زخمی کر دیا، یا یہ کہ شکار کو اس کے حیز امتناع یعنی اپنی حفاظت کرنے کے قابل اس کو نہیں چھوڑا، تو اس صورت میں اس کے اوپر کیا لازم ہوگا، اور شکار کی ڈیفینیشن کیا ہے۔ ظاہر ہے کہ گھروں کے اندر بھی پالتو جانور ہیں، اور اسی طریقے سے جنگل کے اندر بھی کچھ جانور ایسے ہیں کہ جو اذیت نہیں دیتے اور ان کو عام طور پہ شکار نہیں کیا جاتا، تو ان کو قتل کر دیا تو پھر کیا حکم ہے، یا اذیت دینے والے جانور ہیں تو ان کو قتل کر دیا تو کیا حکم ہے۔ تو یہ 3 قسم کی ڈیفینیشن میں نے آپ کو بتا دی ہے، اس کا جواب اپنے ذہن میں رکھیں۔ آج کا سوال یہ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔